السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مائی ایپک ٹیلز۔ اگر ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ میں آج ایک ایسی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو یقیناً آپ کو بہت خوفزدہ کر دے گی۔ یہ کہانی مجھے میری دوست عرفا نے سنائی، جو ایک پراسرار گھر کے حوالے سے ہے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ خوفناک کہانی کیسے شروع ہوئی۔ عرفا کی کہانی عرفا کی زبانی سنتے ہیں۔ میرے ماموں ایک ٹیلر تھے اور ان کا کرائے کا گھر تھا۔ ان کی محدود آمدن تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنا ذاتی مکان نہیں لے سکتے تھے اور انہیں کرائے کے گھروں کے دھکے کھانے پڑتے تھے۔ وہ جس گھر میں ان دنوں رہ رہے تھے، اس گھر کا مالک مکان بہت بے حس تھا۔ اس کو ہر مہینے کرایہ وقت پر چاہیے ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ جب اس کی بیوی گھر پر کرایہ لینے آتی تو پورے گھر کا جائزہ لیتی اور ممانی کو ہر بات پر ٹوکتی کہ آپ کے بچے گھر کا برا حال کر رہے ہیں، آپ لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہمیں آپ کو گھر سے نکالنا پڑے گا۔ میری ممانی ان ساری باتوں سے بہت عاجز آ چکی تھی اور ماموں کو ہر دوسرے دن گھر تبدیل کرنے کا کہتی۔ ماموں انہیں سمجھاتے بھی، دیکھو اس کرائے پر ہمیں اب دوسرا گھر نہیں ملے گا، تم ان کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، ہم کہیں بھی جائیں گے تو وہاں ہمیں مالک مکان کی باتیں سننی تو پڑیں گی۔ لیکن میری ممانی بہت ہی ضدی طبیعت کی مالک تھی۔ انہوں نے ماموں کو اس قدر مجبور کر دیا کہ ماموں کو اس بارے میں سوچنا ہی پڑا۔ انہوں نے دوسرے گھر کی تلاش شروع کر دی۔ گھر تو بہت مل رہے تھے، لیکن سب ان کے جیب پر بھاری تھے۔ لیکن ایک دن ماموں کے ایک دوست نے انہیں ایک گھر کے بارے میں بتایا جو اس علاقے سے کچھ دور تھا، لیکن اس کا کرایہ بہت ہی مناسب تھا۔ ماموں فوراً راضی ہو گئے اور گھر دکھانے کے لیے ممانی کو ساتھ لے گئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو انہیں بہت بھاری پن محسوس ہوا۔ ممانی بہت خوش تھیں کہ ان کی ان بے حس مالک مکان سے جان چھٹنے والی ہے، اور جو نیا گھر ہے اس کے مالک مکان آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں گھر کی شفٹنگ شروع ہو گئی اور وہ اس گھر میں رہنے لگے۔ صفائی کے بعد گھر کافی بہتر ہو چکا تھا۔ اب ماموں بھی کافی مطمئن تھے کیونکہ اس گھر کا کرایہ پہلے والے سے بھی کم تھا۔ پھر معاملات زندگی اسی طریقے سے شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ماموں اور ممانی کے گھر میں کچھ عجیب پیرانارمل ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہو گئیں۔ رات ہوتے ہی گھر کے دروازے پر دستک ہوتی اور جب دروازہ کھولا جاتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ماموں اور ماموں کی بات بے بات بحث شروع ہو جاتی اور وہ بحث ایک بڑی لڑائی میں بدل جاتی۔ گھر کی چیزیں غائب ہونے لگیں۔ کچن میں پکے ہوئے کھانے میں سے اکثر مرے ہوئے کاکروچ نکلتے اور اس بات پر ماموں ممانی پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے کہ تم کھانا دھیان سے نہیں بناتی، گھر کا سکون خراب ہو گیا ہے۔ اور ممانی روتے ہوئے کہتی کہ یہ مجھ سے نہیں ہوا، میری غلطی نہیں ہے۔ اکثر رات کو واش روم میں ٹیپ اوپن ہو جاتا۔ جب تک کوئی واش روم یوز کرنے جاتا تو ان کی ٹینکی میں پانی ختم ہو چکا ہوتا۔ ممانی صفائیاں دے دے کر تھک جاتی، مگر ماموں ہر بات پر ان کو ہی قصوروار ٹھہراتے۔ ایک دن ممانی میکے رکنے کے لیے جا رہی تھیں تو اس رات ماموں گھر پر اکیلے تھے۔ گرمی کا موسم تھا اور اس وجہ سے ماموں کمرے میں سونے کے بجائے صحن میں جا کر سو گئے۔ ماموں جب گہری نیند میں چلے گئے تو ان کو ایسا لگا جیسے کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر زور سے کھینچا ہے۔ ماموں بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے
نیند کی شدت کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ تو نہیں آیا، لیکن ان کو واضح کسی کے پکڑنے اور اٹھانے کا احساس ہوا، اور کسی نے بھاری آواز میں کہا کہ اٹھو، یہاں کہاں سو گئے ہو، یہ ہماری جگہ ہے۔ ماموں نے آس پاس دیکھا تو ماموں کو کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ماموں بہت ڈر گئے اور کمرے میں چلے گئے۔ وہ رات تو جیسے کیسے گزر گئی، مگر اگلے ہی روز ماموں نے ممانی کو واپس بلا لیا۔ ماموں نے ممانی کو کچھ بتایا نہیں، کیونکہ انہیں لگا کہ ممانی انہیں ڈرپوک سمجھیں گی اور ان کا مذاق اڑائیں گی۔ پھر ایک بار رات کو ممانی لوگ سوئے ہوئے تھے، آدھی رات کو ماموں کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے ممانی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور خود کچن میں پانی لینے کے لیے جانے لگے، تو ان کو لگا کہ کوئی پہلے سے ہی کچن میں موجود ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور دیوار کے پیچھے چھپ کے اندر دیکھا تو ایک عورت کچن کے اندر دکھائی دی۔ اس کے بال بہت حسین تھے، اس کی کمر ماموں کی طرف تھی۔ ماموں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کون؟ ماموں کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت نے ماموں کی طرف دیکھا تو ماموں کی جان حلق میں آ گئی۔ وہ عورت بہت بدصورت تھی، اس کے دانت باہر کی طرف تھے اور اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی جلد جلنے کی وجہ سے لٹک رہی تھی۔ ماموں کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کے بعد ماموں کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر تھے اور ممانی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور آس پاس کچھ رشتہ دار جمع تھے۔ اس کے بعد ماموں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ ایک دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب اللہ کے کرم سے وہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہیں۔